شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انڈونیشیا سے 25 لاکھ ٹن خوردنی تیل کی درآمد سے ملک میں آئل کی قیمت کم کرنے میں مدد ملے گی۔ قومی اسمبلی میں آج وفاقی بجٹ پر بحث جاری رہی، جس میں حکومت پر زور دیا گیا کہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کی کارروائی میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انڈونیشیا سے خوردنی تیل کی بروقت درآمد سے ملک میں تیل کے ممکنہ بحران کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزیر صنعت و پیداوار مخدوم مرتضی محمود سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا سے درآمد کیے جانے والے 25 لاکھ میٹرک ٹن خوردنی تیل سے ملک میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ شہباز شریف نے انڈونیشیا سے خوردنی تیل درآمد کرنے کے لیے وفاقی وزیر کی خصوصی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے صنعت اور پیداوار کے وزیر کا اپنے ذاتی خرچ پر انڈونیشیا کا دورہ کرنا قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوسٹائل کمیشن میں پاکستان کی شمولیت سے بیرون ملک سفر کرنے اور رہنے والے پاکستانیوں کو سہولت حاصل ہوگی اور ان کا بوجھ بڑی حد تک کم ہوگا۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ شہریوں کے لیے مختلف امور میں آسانیاں پیدا کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستانی تصدیق شدہ دستاویزات 100 سے زیادہ ملکوں میں قابل قبول ہوں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہری اب پاکستان میں وزارت خارجہ کے نامزد عہدیداروں سے نکاح نامہ، اسناد اور دوسری اہم قانونی دستاویزات کی تصدیق کرا سکیں گے، جو عالمی سطح پر مزید کسی تصدیق کے بغیر قابل قبول ہوں گی۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے ملک میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مہنگائی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جس نے گزشتہ 3.5 سال کے دوران ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے اتوار کے روز احتجاج کی کال پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام نے عمران خان کی افراتفری اور انتشار پھیلانے کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری رہی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے چودھری محمد اشرف نے کہا کہ معیشت کو بچانے کے لیے زرعی شعبے کو ترقی دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کو سہولیات فراہم کرے تاکہ وہ اپنے ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی سے چلا سکیں۔ شاہدہ رحمانی نے کراچی میں کھارے پانی کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹ لگانے کا مطالبہ کیا تاکہ صوبائی دارالحکومت میں پانی کا مسئلہ حل ہو۔ شگفتہ جمانی نے کہا کہ مدارس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم متعارف کرائی جانی چاہیے تاکہ مدرسوں کے طلباء کو بھی قومی دھارے میں لایا جا سکے۔ مولانا عصمت اللہ نے حکومت سے کوئٹہ کی ترقی پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ میر منور علی تالپور نے تحریک انصاف کی سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی۔ آبی وسائل کے وزیر خورشید شاہ نے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی فہمیدہ مرزا کے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پانی کی قلت ایک سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ کے آخری سرے تک پانی پہنچانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے تربیلا ڈیم میں پانی کی صورتحال میں کسی حد تک بہتری آئی ہے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا کہ موجودہ حکومت کو ملک کی سنگین اقتصادی صورتحال کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ خارجہ امور کے وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس کے نتائج کے بارے میں قبل از وقت اندازے لگانے اور اس حوالے سے قیاس آرائیوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس جرمنی کے شہر برلن میں جاری ہے اور آج رات اجلاس کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ اس حوالے سے کل صبح اسلام آباد میں وزارت خارجہ میں میڈیا بریفنگ کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آج نیوی وار کالج لاہور میں 51ویں نیول سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حربی ٹیکنالوجی میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں کے پیش نظر دفاعی پیداوار میں خود انحصاری ضروری ہے۔
मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 3 फलस्तीनी शहीद और 10 जख्मी हो गए। फलस्तीन की वजारत सेहत के जराये के मुताबिक सुबह के वक्त इसराइली फौज की 30 गाड़ियां जनीन में दाखिल हुईं और एक कार का मुहासरा किया और उसमें मौजूद 4 अफराद पर फायरिंग की। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।